السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آر جے نعمان ملک آفیشیل۔ میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ سر، بہت ساری خبریں تھیں کہ سہیل افریدی 11ویں دفعہ دوبارہ اڈیالہ آئیں گے، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ جی اڈیالہ نہیں آ رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو سہیل افریدی صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی اچھا میسج نہیں جاتا کہ ایک وزیر اعلیٰ آتے ہیں اور ان کی ملاقات بھی نہیں ہوتی اور وہ پھر پریس کانفرنس کر کے صرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس پہ سہیل افریدی صاحب کا خیال یہ تھا کہ اس سے ایک نیریٹو بن رہا ہے، اور وہ اپنے صوبے میں اس نیریٹو کو بنا بھی رہے تھے۔ وہ اپنے صوبے میں نیریٹو ایسے بنا رہے تھے کہ وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں، مطلب میں وزیر اعلیٰ ہوں کے پی کا، مجھے وہاں پہ دھکے دیے جاتے ہیں، مجھے اپنے لیڈر سے نہیں ملوایا جاتا۔ اور دوسری طرف مریم نواز، اور میرا نام انہوں نے اسٹاپ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، میرا پاسپورٹ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جو مریم نواز ہیں، ان کو ایئر فورس کا جہاز دیا ہوا ہے کہ تم جہاں جانا ہے جاؤ، اپنی سہیلیوں کو، اپنی بیٹیوں کی سہیلیوں کو لے کر جاؤ۔ تو یہ ایک ریاست دو دستور بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات وہ کہتے تھے کہ میں جاتا ہوں تو ایک نیریٹو بنتا ہے، اور میں اپنے صوبے کے لوگوں کو بتا پاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک دورہ معیار ہے ریاست کا۔ تو لیکن جو کل کے حوالے سے ہے، اس میں یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ اس لیے نہیں آ رہے تھے، یا ان کا لسٹ میں نام نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جانا تھا لاہور کی تیاریاں مکمل تھیں۔ لیکن لاہور میں مسئلہ یہ ہوا کہ علی حمزہ صاحبہ نے اور تنظیم نے کہا کہ ہمیں آپ ایک ہفتے کا ٹائم دیں تاکہ آپ کے شایان شان ہم تیاریاں کر سکیں۔ تو آپ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ لاہور نہیں جا رہے، اور اسی لیے ان کا نام اڈیالہ والی لسٹ میں بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیکسٹ ویک وہ لاہور جائیں گے، اور فوکس جو ہے وہ پنجاب پہ ہوگا اور پنجاب پہ ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی، محمود ثناء چکزئی صاحب اور سہیل افریدی صاحب کی، جس میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ کے پی تو تیار ہے، آپ جب کال دیں کے پی تیار ہے، کے پی اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہے۔ یہی بات جلسے میں جنید اکبر صاحب نے کی، یہی بات جلسے میں سہیل افریدی صاحب نے کی، اور کے پی سے اس وقت بہت زیادہ نعرے بھی لگ رہے ہیں، ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک کے نعرے۔ لیکن ڈسکشن یہ ہوئی ان تینوں کے درمیان کہ معاملہ یہ ہے کہ لوگ تو تیار ہیں، لیکن کے پی کے لوگ تو تیار ہیں، لیکن مسئلہ ہے پنجاب کا۔ پنجاب میں ایک جبر کا ماحول ہے، ایک فسطائیت ہے، ایک کرفیو جیسا ماحول ہے، اور پنجاب میں کوئی ہلچل نہیں ہے، پنجاب میں کوئی ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹی نہیں ہے، پنجاب میں شہروں میں گراؤنڈ پہ اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ایک خوف ہے، لوگ نہیں نکلتے پنجاب میں، بالکل نہیں نکلتے۔ آپ پنڈی کی اڈیالہ کی مثال لے لیں، اسلام آباد اور پنڈی میں ملا کر اور 50 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، لیکن عمران خان کی بہنوں پہ 3 بار وہاں پہ حملہ ہو چکا ہے۔ لیکن پنڈی اور اسلام آباد سے کوئی 100-200 لوگ بھی، یعنی جو پی ٹی آئی کے ورکرز نہ ہوں، عام شہریوں، وہ وہاں پہ نہیں پہنچے، کیونکہ خوف ہے۔ خوف کیا ہے؟ لوگوں کو یہ خوف ہے کہ اگر میں نکلوں گا تو گرفتار ہو جاؤں گا، جبری طور پہ گمشدہ ہو جاؤں گا، مجھے گولی مار دی جائے گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر کی چادر دیواری کا تقدس پامال کیا جائے گا، میری ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، میرا کاروبار گرا دیا جائے گا، میری نوکری ختم کروا دی جائے گی، میرے اوپر ظلم ڈھا دیے جائیں گے، میرے خاندان کے اوپر پتہ نہیں کیا بیتے گی۔ تو یہ خوف ہے۔ تو اب تحریک تحفظ پاکستان اور سہیل افریدی صاحب کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہمیں پنجاب کو بھی ایک تحریک دینی ہے، وہاں پہ مومنٹم کریٹ کرنا ہے، وہاں پہ ہلچل مچانی ہے، اور وہاں پہ ہم نے کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں جس سے خوف کے بت ٹوٹیں۔ تو اس کے لیے وہ لاہور جا رہے تھے، لیکن اب جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اگلے ہفتے پہ معاملہ چلا گیا، وہ جا کے اسیران کی فیملی سے ملیں گے، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے گھر جائیں گے، اعجاز چودھری صاحب کے گھر جائیں گے، باقی اسیران کے گھر جائیں گے، وہ وکلا سے خطاب کریں گے، اور پنجاب میں ایک پوری جو ہے وہ ہلچل جو ہے وہ نظر آئے گی۔ صدیق بھائی، عمران خان صاحب پہ چلیں، وہ تو جیل میں ہے، اب زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں کہ جو علیمہ خانم ہیں ان میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں لیڈر والی۔ اب اگر ان پہ رات کو جو دہشت گردی کا پرچہ ہوا ہے، یا جس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماحول جو ہے ان کے لیے تنگ کیا جا رہا ہے، چیزیں تنگ کی جا رہی ہیں، تو کیسے چلے گی آگے پی ٹی آئی؟ دوسری طرف جو لیڈران ہیں وہ کمپرومائز ہیں، پہنچتے نہیں ہیں۔ کئی دفعہ موقع ملے، 8 فروری کی ہم بات کرتے ہیں، الیکشن چوری ہوا، احتجاج نہیں کیا گیا ایک پراپر طریقے سے، اور بہت زیادہ مظالم ہوئے، ظلم ہوا، اس وقت بھی جو لیڈران ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ کیسے چلے گی آگے پی ٹی آئی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ نا انٹرنل کرائسس ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ سنگین ہو گیا ہے انٹرنل کرائسس۔ یعنی عمران خان صاحب نے سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے سلمان راجہ صاحب کو۔ سلمان راجہ صاحب سنسیئر ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل شخصیت نہیں ہیں، ان کو پی ٹی آئی کے نہیں پتہ پرانی چیزوں کا، اور وہ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی ابھی تک 2 دسمبر کو عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دیں،
انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی میں خلا تشکیل دیا کوئی 10-12 دن بعد، 10-12 دن بعد جو انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دیا، ابھی تک اس پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس نہیں بلا سکے. ایک ایپیکس کمیٹی بننی تھی وہ ابھی تک نہیں بن سکی. انہوں نے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا بدھ کو کوئی ری ایکشن نہیں دیا، کوئی وہ کچھ بھی نہیں کر پائے. تو اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے چیزیں چل نہیں سکتی جس طرح سے تحریک انصاف چلا رہی ہے. دیکھیں دو چیزیں مختلف ہیں، ایک ہے فائنل کال، وہ الگ چیز ہے، ایک ہے کہ ملاقات کے لیے دباؤ بڑھانا، وہ بھی نہیں بڑھا پا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ایکسٹریم سٹیپ لینا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے، لوگ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہیں، ظاہری نظر نہیں آتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ تلخ حقائق ہیں، ان کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ حقائق میں ابھی آپ کے سامنے بیان بھی کر چکا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ 8 فروری کو لوگ نکلے، تمام تر خوف کے باوجود لوگ نکلے، لوگوں نے ووٹ دیا. لیکن دوسرا ہے پروٹیسٹ کے لیے سڑک پہ آنا. وہ لوگوں کے سامنے 26 نومبر ہے، لوگوں کے سامنے سانحہ مرید کیا ہے، لوگوں کو وہی جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ لوگوں کو یہ ہے کہ ہم نکلیں گے تو ہمیں گولی مار دی جائے گی، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. اور یہ بات علیمہ خانم لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ ایک بار خوف کے بت توڑیں، آپ خوف کے بت توڑیں اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ جب تک وہ کریں مطلب ڈرے رہیں گے تو چیزیں ایسے نہیں چل سکتی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں تلخی کی طرف ہی بڑھ رہی ہیں. اور یہ جو انصار عباسی صاحب سٹوری دے رہے ہیں یہ سب فضول خبریں ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. یہ سب ڈرامے ہیں، یہ کچھ بیرونی دورے ہیں جو آگے ہونے والے ہیں، اور پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ہونی ہیں انٹرنلی، تو ان کی وجہ سے سوچا جا رہا ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے تاکہ آرام سے وہ بیرونی دورے بھی ہو جائیں، انٹرنل جو چیزیں کرنی وہ بھی کر لیں تاکہ پھر دوبارہ کوٹ چاڑی جائے پی ٹی آئی کو. میرا آپ سے آخری سوال ہے، ویسے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کال نہیں دینی، وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، یہ محمود خان چکدئی صاحب ہیں. خبریں ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اگلے ہفتے 2 ہفتوں میں ملاقات ہو جانی ہے، خان صاحب کی بہن کی کسی نہ کسی بہن کو ملنے دیا جائے گا. کیا پیغام آ سکتا ہے وہاں سے؟ دیکھیں کچھ نہیں کہا، عمران خان انپریڈکٹیبل ہیں، ان کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے وہ کیا پیغام دیں گے، کیا اعلان کریں گے، کوئی پتہ نہیں ہے. اگلے ہفتے ملاقات اور عمران خان ٹھیک چوکی کال دے دیں. دیکھیں ابھی تک عمران خان نہیں روکا ہوا ہے نا کہ عمران خان کہتے ہیں، لیکن ایک صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے نا، وہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں، 8 فروری کی بھی کال دے سکتے ہیں، کوئی اور ایسی تاریخ دے سکتے ہیں تاکہ پہلے ایک مومنٹم بھی بن جائے، ٹائم بھی مل جائے اور چیزیں ہو جائیں. اور عمران خان اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اسمبلیوں سے باہر آنے کا اعلان کر سکتے ہیں کے پی کے علاوہ. عمران خان جو ہے وہ کوئی اور ایکسٹریم چیز کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو اب پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان کیا کریں گے. چلیں بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویڈیو اچھی لگی ہو فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.